بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہن بھائیوں، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہو کہ آپ قسمت کی بند گلی میں کھڑے ہو اور کہیں سے بھی راستہ نہیں مل رہا؟ تقدیر اپنی سختی دکھا رہی ہے اور انسان بے بسی کی انتہا پر ہے۔ ایسے میں کیا کیا جائے؟ کون سی ایسی دعا مانگی جائے جو دل کا سکون دے اور اللہ کا قرب بھی عطا ہو اور تقدیر بھی بدلے؟ سب سے پہلے جو دعا سمجھ میں آتی ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں تھا۔ انہوں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور اس طرح یہ دعا تقدیر کو بدلنے والی ثابت ہوئی۔ اور وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہم کو کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ دعا اتنی گہری ہے کہ اس نے تقدیر بدل دی، یعنی اللہ ہم کو کافی ہے، اللہ سے زیادہ کوئی نہیں اور کیا ہی اچھا کارساز ہے، یعنی اس سے بڑھ کر تو کوئی کام بنانے والا ہی نہیں۔ اللہ کی طاقت کو ایک جوش دلانے والی دعا کہ اللہ کو اس پر جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا یا نار کونی بردًا و سلام علی ابراہیم، اے جلتی ہوئی آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیرت ہے اس شخص پر جو یہ دعا جانتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اسے پڑھتا نہیں اور اللہ سے مدد نہیں مانگتا۔ یعنی جس کو یہ دعا آتی ہے پھر اسے تو کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی پریشانی نہیں رہتی، اگر وہ توکل کے ساتھ اور بھرپور عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ دعا مانگتا ہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر یقین تھا اور انہوں نے بس اللہ سے ہی مدد مانگی تھی کہ میرا اللہ مجھے کافی ہے، اور سب سے بڑا کارساز یعنی کام بنانے والا تو وہی ہے۔ تو جب ہم اپنی تقدیر کو، ہم اپنی پریشانیوں کو لے کر سوچتے ہیں تو اس وقت اس دعا کو اگر ہم بار بار پڑھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، اللہ کافی ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی کام بنانے والا نہیں، تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دعا کرے گا تو میں تیری تقدیر بدل دوں گا، اگر تو دعا کرے گا تو۔ دعا میں بہت طاقت ہے اور ایسی دعائیں جو انبیاء کرام سے منسوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کی اور دعائیں مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔